اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، اور کہا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے ایک واحد اور لا شریک اللہ کی عبادت کی دعوت دو۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پھینکتے تھے اور وہ سانپ اور اژدہا میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور دوبارہ آپ اس سانپ کو پکڑتے اور وہ دوبارہ لاٹھی میں تبدیل ہو جاتی۔ تو معزز سامعین، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بنی اسرائیل کو اپنے غلبے اور تسلط سے آزاد کر، اور ان کو چھوڑ دے کہ وہ آزادانہ جہاں چاہیں اللہ کی عبادت کرے اور اس کی توحید اور اس کو پکارنے اور اس کے سامنے عجز و انکسار کا اظہار کرنے کے لیے خود کو ذبح کر لیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے تکبر کیا، سرکشی کی، نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوا بولا، کیا ہم نے جب کہ تو ابھی بچہ تھا تیری پرورش نہیں کی، اور تو ہم میں اپنی عمر کے کئی سال ٹھہرا؟ مطلب یہ تھا کہ کیا تو وہی نہیں جس کی ہم نے اپنے گھر میں پرورش کی اور ایک لمبا عرصہ تم پر احسان و کرام کرتے رہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فرعون سے آپ بھاگتے تھے اس کی طرف آپ کو جانے کا حکم دیا گیا، جبکہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جس فرعون سے آپ بھاگتے تھے وہ آپ کے مدین میں قیام کے دوران مر گیا تھا، اور یہ کوئی دوسرا فرعون تھا جس کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تو نے کیا جو کیا اور تو ناشکروں میں سے تھا، یعنی تو نے قبطی کو قتل کیا، ہم سے بھاگ نکلا اور ہمارے احسانات کی ناقدری کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جب میں نے وہ کام کیا اس وقت میں ناواقف لوگوں میں سے تھا، یعنی میری طرف یہ وحی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بس میں تم سے بھاگا، جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا تو مجھے اللہ نے حکمت سے نوازا اور رسولوں سے بنایا۔ پھر آپ نے فرعون کی تربیت کے احسان جتانے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تو اس نعمت و خدمت کا کیا احسان مجھ پر جلاتا ہے جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا؟ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے مجھے ایک پر تو نے احسان کیا اور اس کے مقابلہ میں تمام بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، اور اپنے مختلف مقامات اور مختلف معاملات مختلف کاموں میں ان سے خدمت لیتا رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطیہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنی اہالی موالی سے کہا، کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان سب کا مالک، بشرطیہ کہ تم کو سمجھو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لایا ہوں، یعنی معجزہ۔ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اسے لاؤ، دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اسی وقت سری اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسے دم دیکھنے والوں کو سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے گروہ کے سرداروں سے کہا، یہ تو کام فن جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کرو اور شہر میں نقیب بھیج دے
کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ تو جادوگر ایک مقررہ میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو کر جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو اور مناظرہ کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح فرعون کے سامنے عقلی، معنوی اور حسی مشاہداتی دلائل پیش کیے۔ در حقیقت فرعون اللہ کی ذات کا منکر تھا اور کہتا تھا کہ میں ہی معبود ہوں۔ پس اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا میں ہی تمہارا سب سے بلند رب ہوں، اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا۔ فرعون اپنی سرکشی اور انا کی وجہ سے اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرتا تھا، ورنہ تو وہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا پروردہ ہوں، اور وہ اللہ خالق و مالک اور معبود برحق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: انہوں نے ظلم اور تکبر کی بنا پر ان کا انکار کیا اور نہ ان کے دل ان پر یقین کر چکے تھے، پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اس لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار اور اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کوئی ایسا رب نہیں جس نے اسے بھیجا ہو کہ رب العالمین کیا ہے، یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ بے شک ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ گویا فرعون ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ رب العالمین کون ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، یعنی کہ تم کو جو یہ آسمان اور زمین نظر آ رہے ہیں ان کا رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان بے شمار مخلوقات ہیں، مثلا بادل، ہوائیں، بارش، نباتات، جمادات وغیرہ، سب کا رب ہے، جن کے بارے میں ہر عقل مند آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود میں نہیں آئیں، لازماً ان کا کوئی ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی رب العالمین ہے۔ اب فرعون از راہ تمسخر اور حقارت اپنے ارد گرد کے وزراء اور دیگر ساتھیوں کو کہنے لگا کہ کیا یہ تم کو یہ کلام سن نہیں رہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ تمہارا اور تمہارے سے پہلے باپ دادا کا رب ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو اور جتنی قومیں پہلے گزری ہوئی ہیں ان سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی تم سب کو معلوم ہے کہ یہ سب خود پیدا نہیں ہوئی بلکہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ اپنے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ترجمہ: یعنی ہم ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذات کے اندر دکھائیں گے تاکہ ان کے لیے حق بات واضح ہو جائے۔ فرعون ان تمام دلائل و مشاہدات کے باوجود اپنی غفلت اور سرکشی سے باز نہ آیا، بلکہ اپنی سرکشی اور عناد پر اڑ گیا، بلکہ الٹا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہنے لگا کہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ و مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مشرق اور مغرب ان دونوں کے درمیان ہر چیز کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے روشن ستاروں کو ان کے کام پر لگانے والا اور ان کے محور میں ان کو گھمانے والا وہی ہے جو اندھیرے اور روشنی کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ سورج اور چاند، سیاروں اور اپنی جگہ قائم رہنے والے ستاروں کا رب ہے۔ اس نے رات کو تاریکی کے ساتھ اور دن کو روشنی کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ سب چیزیں اور اس کے اختیار اور تسلط اور قہر کے ساتھ چل رہی ہیں اور آسمان میں اپنے مدار پر گھوم رہی ہیں اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر آ جا رہی ہیں۔ وہی خالق و مالک ہے اور اپنی مخلوقات میں جسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ جب فرعون پر حجت مکمل ہو گئی اور شبہات زائل ہو گئے اور کفر و عناد کے سوا اس کے پاس کچھ نہ رہا تو اپنی طاقت و حکومت کو استعمال کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: فرعون نے کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ فرعون نے کہا کہ اگر سچی ہو تو اسے لاؤ، دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسی وقت صریح صاف طور پر اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کو سفید براق نظر آنے لگا۔ لاٹھی اور ہاتھ سفید ہونے کے دو معجزے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس مقام پر خلاف عادت وہ چیز ظاہر کی جس نے عقلوں اور آنکھوں کو حیران کر دیا، یعنی کہ جب آپ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑی جسامت والا انوکھا اور ہولناک سانپ بن گیا، حتیٰ کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ کہا گیا جب فرعون نے یہ ہیبت ناک منظر دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اتنا ڈرا کہ اس نے ایک دن میں 40 بار سے زیادہ پخانہ کیا، جب اس سے پہلے حالات اس کی یہ تھی کہ 40 روز میں ایک بار قضائے حاجت کرتا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کا اتنا برا حال ہوا کہ حالت بالکل الٹ ہو گئی۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور دیکھنے والوں کو حیران کر رہا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ پھر اپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ اتنے واضح اور روشن معجزے سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور لوگوں کے سامنے اس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ جادوگر ہے، اور اس نے اپنے ملک کے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرانے کا پروگرام بنایا اور پورے ملک میں جادوگر بلانے کے لیے اپنے ہر کارے دوڑائے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پھر تم کئی سال مدین والوں کے پاس ٹھہرے رہے، پھر تم اسے موسیٰ قابلیت رسالت کے انداز پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، تو تم اور تمہارے بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ دونوں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو مت، تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور کی رات میں جب موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت سے نوازا اور ان کی طرف وحی کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا کہ جب فرعون کے گھر تھا تو میں تجھے دیکھ رہا تھا، میری حفاظت اور پناہ اور فضل و مہربانی تیرے شامل حال تھی۔ پھر میں نے اپنی مشیت اور ارادے سے تجھے سرزمین مصر سے نکال کر مدین کے علاقے میں پہنچا دیا، پھر تم وہاں کئی سال ٹھہرے رہے، پھر تم میری تقدیر اور فیصلے کے مطابق آئے اور تجھے اپنے کلام اور منصب نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ اب تو اور تیرا بھائی میری آیات کے ساتھ جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، یعنی جس وقت فرعون کے دربار میں پہنچو تو میری یاد میں سستی اور غفلت کا شکار نہ ہونا، کیونکہ فرعون کے ساتھ گفتگو کرنے میں میری یاد تمہاری مددگار بنے گی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مکمل اور کامل بندہ ہے جو اپنے مقابل سے ملتے وقت مجھے یاد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم کسی کافر گروہ سے ملو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ ترجمہ: دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ یہ اللہ کی اپنی مخلوق کے ساتھ مہربانی اور رافت و رحمت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ فرعون سرکش اور کافر و جبر و قہر والا ہے، اور وہ اپنے دور میں سب مخلوق سے بدترین تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کی طرف اپنے پسندیدہ ترین بندے کو بھیجا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ کی طرف بہترین انداز اور نرم لہجے سے بلانا اور بہت اچھے طریقے سے معاملہ کرنا، شاید کہ وہ نصیحت سے فائدہ اٹھائے یا اللہ سے ڈر جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہت اچھے طریقے سے بحث کرو،
اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور اہل کتاب سے بہت اچھے اندازے ہی بحث و مباحثہ کرو، بلکہ وہ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معذرت اور خیر خواہی کے انداز سے اسے سمجھاؤ کہ تیرا پروردگار معبود ہے اور ہم سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور تیرے سامنے جنت اور آگ ہے، اس لیے اپنے انجام کی فکر کر۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ اسے فرعون کو کہو کہ میں ناراضی اور سفر کی نسبت معافی اور بخشش کے زیادہ قریب ہوں، میری رحمت کا دروازہ تیرے لیے بھی کھلا ہے۔ اور حضرت یزید الارقاشی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے موقع پر فرماتے تھے، اے وہ ذات جو اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ کیسے محبت نہ کرے گی جو اس سے دوستی کرتا اور سرگوشیاں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادتی کرے گا یا سرکشی پر اتر آئے گا۔ یہ ڈر فرعون سے اس وجہ سے تھا کہ وہ سخت گراں اور سرکش شیطان تھا، اور مصر کے علاقوں میں لمبی چوڑی حکومت تھی، اس کی بڑی ستوت اور بڑے لاؤ لشکر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام بشری تقاضے کے تحت فرعون سے ڈر گئے تھے کہ وہ ان پر ظلم و ستم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں پیغمبروں کو ثابت قدمی کی تلقین فرمائی کہ میں خود بہت بلند اونچا ہوں، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، پس اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم یقیناً تیرے رب کے قاصد ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج اور ان کو سزا نہ دے، ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لائے ہیں، اور اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی، یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ یقیناً اس پر عذاب نازل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ ان آیات کریمہ میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو اپنے تسلط سے آزاد کر دے اور ان کو عذاب نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں۔ اس سے مراد لاٹھی اور ہاتھ کی بہت بڑی دلیل اور برہان ہے، اور ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلام ہو۔ اس میں بڑے بلیغ اور بڑے مفید انداز سے لفظ سلام کو ہدایت کی پیروی کے ساتھ مفید کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے جھٹلانے پر دھمکی دیتے اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا، یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جھٹلانے اور اعراض کرنے والے پر عذاب نازل ہوگا کہ جس نے دل کے ساتھ تکذیب کی اور عملاً اس سے منہ موڑا۔ حضرت السدی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے سے واپس مصر میں آئے تو اپنی والدہ اور اپنے بھائی ہارون کے پاس پہنچے، اور وہ شام کا کھانا کھا رہے تھے، اور ان کے کھانے میں شلجم کا سالن تھا۔ آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر فرمایا کہ اے ہارون، کہ اللہ نے مجھے اور تجھے حکم دیا ہے کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، لہذا میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں اٹھے اور فرعون کے دروازے پر پہنچے، دروازہ بند تھا، تو انہوں نے دربانوں اور پہرے داروں کو کہا کہ فرعون کو جا کر بتلاؤ کہ اللہ کا رسول تیرے دروازے پر پہنچا ہوا ہے۔ وہ لوگ ان سے ٹھٹھا اور مذاق کرنے لگے۔ بعض حضرات نے کہا کہ فرعون نے بہت دیر بعد ملاقات کی اجازت دی۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ ان کو 2 سال بعد ملاقات کی اجازت ملی، کیونکہ ان حضرات کے متعلق فرعون سے اجازت لینے کی کوئی جرات نہیں کرتا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دروازے کے پاس آئے اور اپنی لاٹھی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرعون بے چین ہوا، اس نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اپنے پاس حاضر کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح یہ اللہ کے پیغمبر اس کے پاس پہنچے اور اسے اللہ کی طرف بلایا۔ اہل کتاب کے ہاں مرقوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام جو لادب بن یعقوب کی نسل سے تھے تجھے شہر سے باہر حریب پہاڑ کے پاس ملے گا، اور فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے اپنے معجزات ظاہر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اس کے دل کو سخت کر دوں گا، پس وہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجے گا،
اور سرزمین مصر میں اپنی عجیب و غریب نشانیاں ظاہر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف نکلو اور باہر جنگل میں اور ایک پہاڑ کے پاس اس سے ملاقات کرو۔ جب ہارون علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ جب وہ مصر میں گئے تو بنی اسرائیل کے بزرگوں سے ملاقات کی اور ان کو لے کر فرعون کے پاس گئے۔ جب آپ نے اس کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ کہنے لگا، اللہ کون ہے، میں اسے نہیں جانتا، اور میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔ کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ کہا ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، اور وہ جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ۔ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی سے زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فرعون نے صانع کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت اور پھر اس کو راہ دکھائی، یعنی اللہ وہی ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور ان کے اعمال و رزق اور دنیا میں مدت قیام کا فیصلہ فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا اور اس کے مطابق مخلوق کی رہنمائی کی۔ اس لیے تمام مخلوقات کے معاملات اپنی تقدیر کے مطابق وجود میں آتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کر جو سب سے بالا تر ہے، جس نے پیدا کیا پھر درست کیا، جس نے اندازہ لگایا پھر رہنمائی کی۔ فرعون نے کہا کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہے؟ یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اگر تیرا رب خالق اندازہ لگانے والا اور مخلوقات کی تقدیر کے مطابق رہنمائی کرنے والا ہے اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پہلے لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کی ہے اور انہوں نے ستاروں اور اس کے مد مقابل دوسرے معبودوں کی عبادت کیوں کی ہے، جس کا خوب اچھی طرح تجھے علم ہے۔ تو پہلی قوموں کو تمہارے اس پروگرام کا علم کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یعنی انہوں نے اگرچہ اللہ کے سوا کی عبادت کی ہے لیکن یہ کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی یہ میری کہی ہوئی بات کے خلاف ہے، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح جاہل و ناداں تھے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے پاس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ میرا رب اس کے مطابق ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ بندوں کے تمام اعمال اس کے پاس کتاب میں درج ہیں۔ اس سے کوئی چیز گم نہیں ہوتی اور میرا رب کسی چیز کو بھولتا بھی نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا تذکرہ کیا کہ زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر اس سے پانی نازل کیا اور انسانوں اور جانوروں کے رزق کا انتظام کیا، یعنی اس میں صحیح الفطرت اور عقل سلیم والوں کے لیے نشانی ہے کہ وہی اللہ خالق و رازق ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی نازل کیا، بس اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق پیدا کیا، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ۔ اور تم جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے ساتھ زندہ آباد کرنے اور پودوں اور نباتات کے ساتھ ان کے لہلہانے کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ انسانوں کے زندہ کرنے کا بھی ذکر کیا، جیسا کہ فرمایا، ترجمہ: اسی سے ہم نے تجھ کو
پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، پھر اسی سے تمہیں دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تم ویسے ہی لوٹو گے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی تو ہے جس نے خلقت کو پیدا کیا پہلی بار، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر ایک بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا اور انکار کرتا رہا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو، تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لے کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے مقابلے کا دن 9 روز مقرر کیا جاتا ہے، اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ تو فرعون لوٹ گیا اور اپنا سامان جمع کر کے پھر آیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کم بختی، خدا پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے پناہ کر دے گا، اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد رہا۔ تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے باہر نکال دیں اور تمہارے مذہب کو نابود کر دیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرعون کی جہالت و بدبختی اور کم عقلی کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کی اتباع کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تیری پیش کردہ چیزیں جادو کا کرشمہ ہے، اور اسی طرح کے جادو سے اس کا توڑ کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وقت اور جگہ مقرر کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور دلائل و براہین کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا، اس لیے فرمایا کہ زینت کا دن تمہارا وعدہ ہے، یہ ان کے جشن اور اکٹھے ہونے کا دن تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ لوگ شروع دن میں اکٹھے ہو جائیں جب سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے تاکہ حق واضح اور کھل کر سامنے آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رات کو اندھیرے میں مقابلہ کرنے کا ان سے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ کوئی غلط یا مبہم اور ناممکن چیز لوگوں میں مشہور نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ دن کے وقت کھلے عام پوری روشنی میں اکٹھے ہونے کی بات کی، کیونکہ آپ کی باتیں برحق اور سچی تھیں، اور آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمے اور دین کو غالب کرے گا۔ تو معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جادوگر تعداد میں کتنے تھے اور انہوں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تو معزز سامعین، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔